اسے ہوش آیا تو خود کو ہسپتال میں پایا۔ کیلنڈر بتا رہا تھا وہ 2 ماہ بعد جاگی تھی۔ نرس نے بتایا کہ اس کے بچے مردہ پیدا ہوئے تھے، مگر وہ روئی نہیں۔ تھوڑی دیر میں شاہنواز آ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کاغذ تھا۔ نوید تھی، آخری بربادی۔ اس نے بت بنی لڑکی کے سامنے وہ کاغذ رکھا۔ طاہا نے تمہیں دیکھ لیا تھا، وہ اب تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ مگر وہ چپ رہی، جیسے منہ میں زبان نہ ہو۔ اس نے پیپرز دیکھے، 3 طلاقیں ایک ساتھ۔ اس نے ایک نظر سامنے کھڑے شخص کو دیکھا اور سائن کر دیے۔ اس پر طاہا کے سائن تھے، کچھ نہیں بچا تھا۔ سائن کرنے کے بعد پیپرز شاہنواز کی طرف بڑھائے۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اگر آپ کو کسی سے بدلہ لینا ہو تو کیا کریں گے؟ اس کے سوال پر وہ چونکا۔ میں اسے مار دوں گا، اس نے بمشکل کہا تھا۔ میں اس کی سب سے عزیز چیز اس سے چھین لوں گی۔ وہ جس اطمینان سے بولی، شاہنواز سٹپٹایا۔ ابو کو بولے مجھے اپنے پاس بلا لیں، اس نے گویا ان پر دھماکہ کیا تھا۔ شاہنواز نے باہر آتے ہی حیدر کو کال کی۔ اس نے سائن کر دیے، مگر وہ نارمل ہونے کے بجائے عجیب باتیں کر رہی ہے، جیسے کہ وہ تمہارے پاس آنا چاہتی ہے۔ اس نے لرز کر کہا۔ ماتھے پر خوف سے پسینے آ گئے تھے۔ بھیج دو۔ فون بند ہو گیا، مگر وہ بت بن گیا۔ اس جگہ جس کا نام تک لینے سے وہ کانپ رہا تھا، اس جگہ اس نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ کئی برسوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ نہیں، یہ لڑکی تو اس جگہ کی چیخیں سن کر ہی مر جائے گی، مگر اسے کرنا تھا اور اس نے کر دیا۔ پورٹ قاسم بندرگاہ میں ایک کنٹینر میں بے ہوش وجود کو منتقل کر دیا گیا۔ اس جگہ کا راستہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ جانے والا بے ہوش ہوتا، لے جانے والے نے کبھی اس سواری اور مخصوص راستے کے علاوہ زندگی میں کچھ دیکھا نہیں ہوتا، اور واپس وہاں سے کبھی کوئی آیا نہیں تھا۔ مگر یہ گمان تھا، صرف حیدر علوی جانتا تھا۔ ایک شخص تھا جو واپس آیا تھا، کیونکہ وہ شخص حیدر علوی تھا۔ اسے اس جگہ کا ہر راستہ معلوم تھا، ہر چور دروازہ، جو طاہا بھی نہیں جانتا تھا، کیونکہ وہ وہاں کبھی گیا ہی نہیں تھا۔ وہ صرف آرڈر دیتا تھا، جانتا تھا عمل ہو جائے گا۔ ماس کو طاہا نے اس جگہ کے خفیہ راستے جاننے بھیجا تو تھا، مگر مقابل بھی حیدر علوی تھا۔ پورٹ قاسم پر ہی ایک کنٹینر میں اسے ٹارچر کیا گیا تھا۔ اسے گمان تک نہ ہوا کہ واضح سب کچھ نکلی تھا۔ جانتی ہوں اس جگہ کے بارے میں بتانا ہوتا ہے، مگر ہر راز کے کھلنے کا ایک وقت ہوتا ہے، اور اس کہانی میں وہ وقت نہیں آیا۔ ہر چیز اپنے وقت پر اچھی لگتی ہے، اس لیے ہر راز کے کھلنے کا وقت ہوتا ہے۔ اس کہانی کی ابتدا بھی تو راز ہے اور انتہا بھی۔ ہیرا مرتضیٰ وہ راز ہے جسے توقیر علوی نے 7 پردوں میں چھپا کر رکھا تھا۔ حال اس نے خود کو روشنی میں پایا، سفید روشنی، پھر وہ زرد پڑی، پھر لال، نارنجی، انگاروں میں بدلی۔ اسے اپنا وجود جلستا ہوا محسوس ہوا، سڑنے کی بدبو، کچا انسانی ماंس سڑنے کی، پھر کالا دھواں ہر طرف پھیلنے لگا، سانس میں بھی گھلنے والا دھواں۔ وہ کہاں تھا؟ وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، مگر کوئی اس کی مدد کیوں نہیں کر رہا تھا؟ کہاں گیا تمہارا غرور؟ کہیں سے آواز آئی، ہیبت طاری کر دینے والی آواز۔ پھر روشنی بدلی، نارنجی سے لال، لال سے زرد، اور پھر سفید، اور پھر اندھیرا چھا گیا، کالا سیاہ اندھیرا۔ پھر اسے محسوس ہوا نرم شاید گدا سا۔ اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی، جیسے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کھولتا ہے، گرے کانچ سی آنکھیں۔ پھر اس کے دماغ نے سگنل لینے شروع کر دیے۔ وہ کوئی کمرہ تھا، نیلی روشنی ہر طرف بکھری تھی، ہر طرف مشینیں تھیں، کچھ نالیاں اس کے ہاتھ اور بازو پر بھی لگی تھیں۔ پھر سماعت نے کام کرنا شروع کیا۔ اس آواز کی بازگشت رکی تو نسوانی چیخوں نے کانوں میں سینسا اڈیلنا شروع کر دیا۔ وہ پہچانتا تھا، یہ وہی ہی تھی، پر کیوں؟ اس نے چکراتے سر کے ساتھ اٹھنا چاہا۔ سر پلیز، ڈاکٹر نے گزارش کی، مگر وہ اگنور کرتا، کھینچ کر خود کو ان نالیوں سے آزاد کروا گیا تھا۔
نکاہت کے باعث وہ 3 دفعہ چکرایا مگر سنبھل کر جیسا ہی کمرے سے باہر آیا دل پھٹنے کو ہوا تھا۔ وہ دشمن جان ہال کے سینٹر میں کرسی پر بندھی مسلسل چیخ رہی تھی۔ اس کی چیخوں سے الوی مینشن کی در و دیوار کانپ رہی تھی۔ سلیمان سہما سا ایک طرف اقدس کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور اقدس اور شیروز نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ایک دوسرے کو سنبھالا تھا۔ رئیس الوی نیلم پر چیخ رہے تھے اور نیلم بے حس بنی جیسے اس منظر سے لطف لے رہی تھی۔ اتنی کیسے بدل گئی وہ؟ اور آبدار اور شہنواز ایک سائڈ پر متفکر سے کھڑے تھے۔ وہ مسلسل چیخ رہی تھی۔ اس کی آواز میں کرب کی ایک داستان رقم تھی۔ تبھی اکبر معیز کو لے کر اندر آیا تھا۔ وہ جو دروازے کے سہارے کھڑا تھا اس منظر کو خواب سمجھ رہا تھا، چونکا۔ جب نیلم اسے دیکھتی فکر مندی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ تم باہر کیوں آئے؟ ان کے انداز میں کتنی فکر تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس نے اپنی ازلی روب سے پوچھا۔ گرے آنکھوں میں وحشت سمانے لگی تھی۔ بھائی، پپھو نے امی کی کوئی دعا انہیں زبردستی پلا دی ہے، اقدس نے متفکر ہوتے کہا۔ کون سی دوا؟ سرد سا انداز تھا۔ تہا کو دیکھتے اس کی چیخیں رکی تھی اور وہ ہنسنے لگی تھی، پاگلوں کی طرح، اونچی اونچی آواز میں۔ سیرا مار، آبدار منمنائی، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہیرا کے قریب جاتے پوچھا تھا۔ انسان کے اندر کے جذبات سب سچ باہر آ جاتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بول پاتا۔ تہا نے الجھ کر نیلم کو پھر ہیرا کو دیکھا، جب پاگلوں کی طرح ہنسے جا رہی تھی، مگر کسی بھی حال میں اس کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہیں نکلا تھا، جیسے صحرا ہو، بنجر صحرا۔ مگر یہ ابھی اپرووڈ نہیں ہے، کافی سالوں سے اس پر ریسرچ ہو رہی ہے۔ اس کی بات پر تہا نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ مگر سب سیف ہے، بس مریض خود کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ آبدار منمنائی۔ بابا، ماما ٹھیک ہو جائیں گی نا؟ اقدس کے پیچھے چھپے سلیمان کی سہمی سی آواز آئی تھی۔ ماما ٹھیک ہیں، تہا نے اسے تسلی دی۔ دل بھر گیا ہو تو بخش دو ہمیں، معیز نے بے بسی سے کہا۔ نہیں، اس سے کبھی دل نہیں بھرتا، بے خودی میں بولتے تہا اس کے ڈھیلے پڑے حجاب کو درست کیا تھا، پھر اس کے پیر کھولے۔ سب نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تہا الوی کسی کے پیروں کو چھو رہا تھا۔ وہ جھک کر اپنے لیسز بند نہیں کرتا تھا، جیسے آفس کے لیے تیار کرنے کے لیے نوکروں کی ایک ٹیم تھی۔ وہ اس کے پیروں پر رسی کے نشان پر انگلیوں کے پوروں سے نشان محسوس کر رہا تھا، سفید دودھ جیسے رنگ پر گلابی پڑتے، ننھے ننھے خون کے سرخ قطروں والے نشان۔ اتنی زور سے کیوں باندھا؟ اس نے غصے سے پوچھا تھا۔ جانوروں کو ایسے ہی باندھتے ہیں، نیلم نے زہر خند انداز میں کہا۔ تہا نے ضبط کیا تھا۔ تو ہم جانوروں کو بخش دیں، معیز نے تڑپ کر کہا۔ مجھے بھی شوق نہیں ہے تمہاری بہن کی یہ منحوس شکل دیکھنے کا، نیلم نے حقارت سے کہا۔ سب دنگ رہ گئے تھے۔ معیز کے گویا الفاظ ختم ہو گئے تھے، تبھی وہ ہنسی کی آواز رکی۔ تکی نہیں، پلیز ایک دفعہ سے مجھے دیکھنے دو، مجھ پر یہ ظلم مت کرو، میں تم سے بھیک مانگتی ہوں، بس ایک دفعہ، بس دور سے دیکھنے دو، ہیرا نے مصنوعی دکھ کے ساتھ کہا تھا۔ سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ غلطی تھی وہ میری، نیلم سرخ پڑ رہی تھی۔ تمہاری؟ میری؟ وہ زور سے ہنسی۔ تم جیسی کے لیے میں نے پری کو چھوڑا، پری کو۔ وہ جیسے خود شاکڈ تھی۔ تہا کو حیرت ہوئی۔ وہ نارمل لگ رہی تھی، جیسے 6 سال پہلے والے ہیرا، چلبلی سی، تھوڑی سی بدتمیز، جلدی غصہ کرنے والی، ہر چھوٹی سی بات پر ریئیکٹ کرنے والی۔ اس نے تہا کی طرف دیکھا۔ سچ میں یار، پری کو؟ کہاں اس کے ہاتھ کے پراٹھے، کہاں نیلم کا سنتی کدو؟ وہ کڑوا منہ بنا کر بولی تھی۔ اس حالت میں تمہیں نیلم کے بنائے وہ بھیانک کدو کیسے یاد آ سکتے ہیں؟ معیز شاک تھا۔ ہیرا کچھ نہیں بولتی، وہ منہ بنا کر بولی۔ سنت کے نام پر کدو کھلانے والی منہ بولی سو کالڈ ماؤں کا الگ سے حساب ہوگا قیامت والے دن، وہ بنا کر بولی تھی۔ میری بیٹی کا مقابلہ خود سے مت کرو، نیلم حقارت سے بولی۔ مجھے بننا بھی نہیں ہے، میں پری کی بیٹی ہوں، ہیرا، وہ زور دے کر بولی۔ اور پری کی بیٹی کو کیا چاہتی ہے؟ تہا نے لاڈ سے پوچھتے اس کے ہاتھ کھولے تھے۔ بھولنا، یک لفظی لفظ۔ کیا بھولنا؟ تہا کا دل ڈوب کر ابھرا تھا، کہیں وہ اس کا نام نہ لے لے۔ اس وقت اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا اس کے دل کے پاس گولی لگی تھی یا کسے گولی مارنے والی وہ لڑکی تھی جس کے قدموں میں وہ بیٹھا تھا۔ سب کچھ، کاش میں آج اسی لمحے پیدا ہوئی ہوتی، وہ اتنی حسرت سے بولی کہ تہا نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا تھا۔ تو سمجھ لو تم بھول گئی،
نئی شروعات کرتے ہیں۔ وہ اس قدر نرمی سے بولا کہ ان سب کو غشی کا دورہ پڑتے پڑتے بچا۔ نہیں، نہیرا کچھ بولتی ہے، اسے سب یاد رہتا ہے۔ وہ جھنجھلا کر بولی۔ اسے کیا یاد ہے؟ ابکتس بولی تھی۔ اسے یاد ہے وہ سبز آنکھوں والی لڑکی جو روز رات کو خالی نظروں سے چاند کو دیکھتی ہے، جس کی سبز آنکھیں ویران ہوتی ہیں۔ ہیرا کو تکلیف ہوتی ہے اس ویرانی سے۔ ہیرا سب ٹھیک کرنا چاہتی ہے۔ وہ بے خودی میں بول رہی تھی، اقدس سٹپٹا سی گئی تھی۔ ہیرا اس لیے تو آئی ہے؟ ہیرا خود آئی ہے؟ تاہا نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ زور زور سے سر اس بات میں ہلانے لگی۔ بیوقوف سارے، اس نے تمسخر انداز میں کہا تھا۔ اس الو رؤف کو لگتا ہے کہ وہ مجھے اس پارٹی میں زبردستی لایا، اور اس کھوتے دے پتر سلیمان نو لگتا ہے ان دی وجہ تو میں ہی۔ ہیرا کا سر ڈھلک رہا تھا، وہ جیسے نیند میں بول رہی تھی۔ پاپا واٹ از کھوتے دا پتر؟ سلیمان نے اقدس کے پیچھے سے نکلتے پوچھا۔ بس تاہا نفی میں سر ہلا کر رہ گیا، جبکہ پہلی دفعہ موئز کے لیے ہنسی روکنا مشکل ہوا تھا۔ چاچو آپ بتاؤ نا، سلیمان نے شروز کا ہاتھ کھینچتے پوچھا تھا۔ تاہا نے نفی میں سر جھٹکا۔ اس نے سوچ بھی کیسے لیا وہ ہیرا مرتضیٰ کو قید کر سکتا ہے؟ وہ خود قید ہوئی تھی، وہ 6 سال بعد آئی تھی، یقیناً تمام تیاری کے ساتھ۔ مما کے سونے کا ٹائم ہے، تاہا نے بات بدلی۔ ابھی وہ اس کے ہاتھ کھولتا کہ وہ دوبارہ چیخنے لگی۔ ہاتھ پیر مارتی اس کی کلائیوں سے ماंس چھل کر خون رسنا شروع ہو چکا تھا۔ ہیرا اسٹاپ اٹ! تاہا چلایا، مگر وہ رکی نہیں۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، مگر ہونٹ ہل رہے تھے۔ مما کو کیا ہوا؟ سلیمان کی رندی سی آواز پر تاہا کو اپنے دماغ کی نسیں پھٹتی محسوس ہوئی تھی۔ ہیرا! اس نے جیسے ہی اس کے چہرے کو پکڑنا چاہا، چیخیں بند ہو گئی۔ ہورولین! ہورولین! اب وہ مکمل آنکھیں کھولے سامنے نہ جانے کیا دیکھتے مسلسل ہورولین کو پکارنے لگی تھی۔ ان چاروں کے چہرے تاریک ہوئے تھے۔ ہورولین، لاریب کو چھوڑ دو! وہ گڑگڑانے لگی تھی، اٹھنے کی کوشش کرتی۔ تاہا نے اسے کندھوں سے پکڑا۔ ہیرا کوئی نہیں ہے؟ تبھی ہیرا نے ایک زوردار لات اس کے سینے پر ماری۔ وہ درد سے چلا اٹھا تھا۔ نظر نہیں آ رہا؟ وہ دیکھ، وہ لاریب کو لے جا رہی ہے! وہ کوریڈور کی طرف دیکھتی چلا رہی تھی، جو خالی تھا۔ مجبوراً تاہا نے اس کی گردن پر مخصوص رگ دباتے اسے بے ہوش کیا تھا۔ ہر طرف جیسے سناٹا چھا گیا، کوئی کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ تاہا نے اس کے ہاتھ کھولے تو رسی پر خون تھا، رسی اس کے ماس کے اندر تک چلی گئی تھی۔ بے ہوشی میں بھی وہ کڑاہنے لگی تھی۔ تاہا نے اسے بازو میں اٹھایا۔ تاہا تمہارا زخم گہرا ہے، نیلم نے فکر مندی سے کہا۔ مگر وہ انسنا کر گیا۔ خون اس کی پٹی کو سرخ کر چلا تھا، مگر وہ پرواہ کسے تھی؟ شروز کو جواب مل گیا تھا۔ وہ تاہا جتنا طاقتور کبھی نہیں بن سکتا تھا، اور نیلم کو تکلیف ہوئی تھی۔ ان 6 سالوں میں اس کے اور تاہا کے رشتے پر بھی اثر پڑا تھا۔ دبئی میں بھی وہ اسے اگنور کرتی تھی، اور اب تاہا اسے اگنور کرتا تھا۔ الوی مینشن کی عمارت باہر سے جتنی شان سے کھڑی تھی، اندر اتنی ہی وحشت تھی۔ اقدس الوی اپنے کمرے میں سونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر مسلسل کانوں میں وہ چیخیں گونج رہی تھی۔ کتنی تکلیف تھی، کرب تھا۔ اسے لگتا تھا لاریب کے مرنے کا سب سے زیادہ دکھ اس سے ہوا تھا، مگر ہیرا کے دکھ کے سامنے اپنا آٹے میں نمک برابر لگا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے پہلو میں لیٹے شروز پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں کا پیپل حرکت کر رہا تھا، مطلب وہ جاگ رہا تھا۔ آج اس کا پاس ہونا بھی دل کو سکون نہیں دے رہا تھا۔ باقی سب کا حال اس سے متضاد نہ تھا۔ سب بے چین تھے، سب کے پاس بہت سے سوال تھے، سب کے دل میں ڈر تھا۔ انسان جب راز بناتا ہے تو سب سے پہلا ڈر اس کے کھلنے کا پیدا ہوتا ہے۔ مگر ہورولین، یہ وہ نام تھا جو الوی مینشن کی در و دیوار تک کو نیست و نابود کر سکتا تھا، اور اس وقت اگر کوئی ایسا تھا جو یہ راز فاش کر سکتا تھا تو وہ تھی ہیرا مرتضیٰ۔ کاش تم پیدا ہوتے ہی مر جاتی، نیلم نے نحوست سے سوچا تھا۔ اس سب کے برعکس سیڑھی کے اوپر کے پہلے اور سب سے عالیشان کمرے میں سکون تھا۔ ان سب کی نیند اڑ چکی تھی، اور وہ جو کبھی نہیں سوتا تھا وہ سو رہا تھا۔ اس کی گرے آنکھوں پر پردے تھے، اس کے چہرے پر بلا کا سکون تھا۔ وہیں اس کے حصار میں قید وجود کے چہرے پر بے ہوشی میں بھی تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ اس کی سکڑی ہوئی بویں، پلکوں کی جنبش اور سفید پڑتا چہرہ اس کے درد کا گواہ تھا۔ الوی مینشن کے برعکس انیکسی میں، جہاں حیدر فیملی کو زبردستی لایا گیا تھا، سکوت تھا۔ وہ تینوں ہیرا کے لیے فکر مند تھے، مگر ان کو نیند آ گئی تھی، کیونکہ ان کے راز نہیں تھے۔ راز سب سے پہلے انسان کی نیند چھینتے ہیں۔ رات کی گہری خاموشی میں لگاری ویلان کے پورچ میں گاڑی کے انجن کی آواز خاموشی میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ بلیک مرسڈیز سے
کستہ حال سا رؤف نکلا تھا، آنکھوں کی سرخی اور ہلکے نمایاں تھے، نہ جانے کب سے نہیں سویا تھا۔ رف سے ہولیے میں شکن زدہ شرٹ اور ملگجی سی جینز میں وہ کوئی لٹا ہوا مسافر لگ رہا تھا، مگر وہ کسی سے شکایت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے خود کو خود ہی اس مقام پر لایا تھا۔ بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ کہیں دور کوئی گنگنایا تھا۔ اندھیرے میں قدم بڑھاتے وہ آگے بڑھا، مگر جیسے ہی حال میں قدم رکھا ہر طرف روشنی ہو گئی۔ سامنے صوفے پر یاسمین اور بلال لغاری براجمان تھے۔ اس نے سرد سانس ہوا کے سپرد کی، چہرے پر ہاتھ پھیرتے خود کو پرسکون کرنا چاہا۔ ابو پلیز وہ مت کہیے گا جو میں نہ کر سکوں، اس نے التجا کی تھی۔ شام 8 بجے تک گھر پر موجود ہوا کرو تم، انہوں نے نرمی سے کہا۔ وہ حیران ہوا تھا، نہ کوئی تنبیہ نہ روک ٹوک۔ جا کر آرام کرو، میں کھانا بھجواتی ہوں۔ یاسمین کے اطمینان پر اس کا سر گھوم کر رہ گیا تھا۔ امی، ہیرا غائب ہے، اس نے جیسے یاد دلایا۔ پہلے تمہارے ڈھونڈنے پر وہ مل گئی تھی، جو اب ملتی، جب اسے آنا ہوگا آ جائے گی، بلال نے تعصب سے کہا۔ وہ سر جھٹکتے کمرے میں چلا گیا تھا۔ یہ کب تک نارمل ہوگا؟ بلال دبا دبا سا گھرایا تھا۔ ہو جائے گا، وقت دو، اور دیکھتی ہوں میں اپنے سرکل میں اس کے لیے کوئی لڑکی۔ یاسمین نے تسلی دی۔ جیسے تمہاری تو وہ سن لے گا نا؟ طنز نہیں تھا پر دل پر لگا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی، اداسی سے چھا گئی۔ کب تک وہ یوں خود کو خوار ہو کرے گا؟ بلال نے تعصب سے پوچھا۔ جب تک وہ سمجھ نہیں لیتا کہ ہر چیز حاصل نہیں ہوتی، کچھ چیزیں ہماری زندگی میں سبق سکھانے کے لیے آتی ہیں۔ پر اس نے سبق بھی تو نہیں سیکھا۔ یاسمین کو دکھ ہوا تھا، مگر وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ کچھ باتیں ہم جتنا بھی سمجھا لیں تب تک نہیں سمجھ آتی جب تک وقت نہ گزر جائے۔ سورج نے آسمان پر دستک دی تو الوی مینشن میں نوکروں کی چہل پہل میں پھرتی آ گئی تھی۔ ہر کوئی مستعدی سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ سیڑھیوں سے اوپر کمرے میں وہ اب بھی بے سود پڑی تھی، مگر حالت پہلے سے بہتر تھی۔ نیا لباس، بال بھی سلیقے سے بندھے تھے۔ جبکہ ڈریسنگ میں آئینے کے سامنے کھڑے طاہا الوی نے ایک نظر خود کا جائزہ لیا۔ وہ تیار تھا۔ کفلنگ لگاتے ہوئے اسٹول پر بیٹھ گیا۔ ملازم پھرتی سے اس کے آگے بڑھا اور اس کو جوتے پہنانے لگا۔ طاہا نے افسوس سے اسے دیکھا۔ بھاری رقم کے عوض وہ اس ذلت بھرے کام کو کرنے کو بھی تیار تھا۔ کیوں؟ آج صرف پیسے کو دیکھتے ہیں۔ وہ جانتا تھا یہی ملازم اپنے حلقہ احباب میں بڑی بڑی چھوڑتا ہوگا، مگر یہاں ذلت ہی ذلت تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سایہ سا لہرایا۔ خوف زدہ سی گرے آنکھیں، کالی شلوار قمیض میں اس کا اپنا وجود نظر آنے لگا، خستہ حالت میں۔ کبھی یہی کام وہ کرتا تھا تو کیر الوی کے لیے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ اس کا باپ ہے، اسے شرم آتی تھی۔ 2 وقت کے کھانے کے لیے اتنی ذلت اس کی نظر کبھی نہیں اٹھتی تھی۔ اس نے سب خیالات جھٹکے۔ ملازم کام کر کے جا چکا تھا۔ ذلت کام میں نہیں انداز میں ہوتی ہے۔ اگر تو کیر صرف ایک دفعہ محبت سے کہتا، وہ یہ کام روز کر سکتا تھا، مگر وہ اسے بے عزت کرتا تھا، اس کی حیثیت یاد دلاتا تھا۔ نیچے آؤ تو وہ سب اپنی رات کے احوال چھپائے خوش بہا سے نظر آتے تھے۔ نہیں، وہ ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے تھے، پر مقابل پر ظاہر بھی تو نہیں کرنا تھا نا کہ فرق پڑتا ہے۔ خیر تھے تو انسان۔ ہیرا مرتضیٰ کی چیخوں نے ان سب کو ڈسٹرب کیا تھا۔ ابھی ناشتہ شروع ہی ہوا تھا کہ بیلا بھاگتی ہوئی آئی۔ اس کی سانس پھول گئی تھی۔ سر، وہ پھولتے سانس سے بولنے کی کوشش کی تھی۔ سب نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ سر، لینڈ لائن پر کال آئی ہے، سنبھلتے بولی تھی۔ تو اقدس نے چمبے سے پوچھا۔ بڑے صاحب کے کمرے میں لینڈ لائن پر؟ ان سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ مصنوعی مسکراہٹیں دم توڑ گئی تھی۔ سب نے الجھ کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ طاہا نے سنبھلتے پوچھا۔ وہ سب سے بات کرنا چاہتے ہیں، روسی ملازمہ نے کہا تھا۔ طاہا نے ہنکارا بھرا۔ 7 سال پہلے کی فون کال کے بعد آج حیدر الوی نے رابطہ کیا تھا۔ وجہ وہ جانتا تھا۔ ہیرا مرتضیٰ، جس باپ نے بیٹے کی موت پر کچھ نہیں پوچھا تھا، وہ آج پوچھنے والا تھا۔ منظر بدل چکا تھا۔ سب کے چہرے پر تناؤ کی لکیر تھی۔ وہ سب ایک سیدھ میں کرسی پر بیٹھے تھے۔ دیوار پر اسکرین نصب تھی جو کہ کنیکٹ ہونے کا سائن دے چکی تھی، مگر پھر بھی سیاہ تھی۔ پھر وہ چہرہ نمودار ہوا۔ سنہری آنکھوں والا حیدر الوی، جو اب بھی عمر سے 10 سال کم ہی لگتا تھا۔ وہی شان، وہی روب۔ اقدس نے جانا کہ مسکان اور محاذ کے نقوش کافی حد تک حیدر جیسے ہیں۔ وہ آج بھی خاصا وجیہہ شخصیت رکھتے تھے۔ اگر کچھ بدلا تھا تو پیشانی سے ہو کر گال تک جاتا وہ نشان، جو آنکھ بند کرنے پر لکیر بناتا تھا، مگر وہ نشان بھی ان کے حسن میں کمی نہ لا سکا تھا۔ اقدس اور شہروز نے تو انہیں بچپن میں دیکھا تھا، اب تو شکل بھی اتنی یاد نہیں تھی۔ کیسے ہیں بھائی؟ نیلم نے نرمی سے پوچھا۔ کتنی اپنائیت تھی اس کی آواز میں۔ ابھی زندہ ہوں، رعب دار گمبھیر آواز۔
ہمیں پتہ ہے، طہا نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا۔ مجھے تو لگا بھول گئے، اس لیے یاد دلوانا پڑا، انہوں نے بلند آواز میں کہا۔ سناٹا سا چھا گیا، کمرہ ہت زدہ سا ہو گیا۔ بھائی ناراض ہیں؟ شہنواز نے پوچھا۔ بڑے ہو جا شیرو، وہ خاصا زچ ہوا لگے تھے۔ تم سے ایک کام کہا تھا میں نے، وہ مدعے پر آئے۔ شہنواز کو یاد کرنے سے بھی کچھ یاد نہیں آیا تھا۔ وہ بچہ زندہ کیوں ہے شیرو؟ حیدر نے زور دے کر پوچھا۔ شہنواز کا چہرہ طریق پڑا تھا۔ بھائی وہ ہمارا خون ہے، شہنواز نے تڑپ کر کہا۔ حیدر نے آبرو اچکا کر اس کی طرف دیکھا۔ 2 دن ہے تمہارے پاس، ہیرا کے ہوش میں آنے سے پہلے وہ مر چکا ہو، رعب دار آواز میں حکم صادر کیا۔ طہا مسکرا دیا، انہیں سب معلوم تھا، ان کے جاسوسوں نے خبر پہنچا دی تھی۔ شہنواز ان کے واقعے پر دہل سا گیا، تاؤ جو ان دونوں کے تاثرات جانچ رہا تھا، بات سمجھ آنے پر گردن تک سرخ ہوا تھا۔ اس نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسکرین میں نظر آتے چہرے کو دیکھا۔ وہ جانتا تھا، حیدر علوی نہ ہو کر بھی سب جانتا تھا، پر کیا وہ طہا علوی سے بھی زیادہ جانتا تھا؟ کہاں تک اس کے آدمی پھیلے ہوئے تھے؟ سلیمان طہا علوی نام ہے اس کا، طہا نے چبا چبا کر کہا۔ اقدس کا دل دہل گیا تھا۔ شروز نے چونک کر ان دونوں کو دیکھا۔ ایک چھوٹے سے بچے سے کیا خطرہ حیدر؟ رئیس علوی نے رعب سے پوچھا۔ 20 سال پہلے یہ سوال تو کیر نے بھی آپ سے کہا تھا چاچو، ایک 4 سال کی بچی سے اتنی نفرت کیوں؟ شکوہ کے انداز میں پوچھا تو رئیس علوی کی زبان تالو سے لگی تھی۔ وہ اسی بچی کی اولاد ہے، وہ بھی اتنا ہی ناپاک ہے جتنی وہ۔ شہنواز اب حیدر کو سمجھا تھا، اس کے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ غلط فیصلے سب سے ہوتے ہیں، رئیس علوی کی آواز دھیمی تھی۔ میں اب بھی اپنی بات پر قائم ہوں شیرو، یہ کام تم کرو گے یا میں کروں گا؟ وہ بات پر آئے تبھی دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ اسکول یونیفارم میں تیار سلیمان دروازے سے جھانک رہا تھا۔ طہا کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈلے۔ اندر آؤ سلیمان۔ طہا کے بلانے پر وہ اس کے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ نانو سے ملو، طہا نے تعارف کروایا۔ سلیمان نے آنکھیں گھما کر اسکرین کو دیکھا، پھر نفی میں سر ہلایا، جیسے اس کی عقل پر ماتم کی یتن ہو۔ نانو مر چکے ہیں، مجھے نازیہ نانی نے رات کو بتایا تھا، اس نے دکھی ہوتے کہا۔ طہا نے دیکھا حیدر کا چہرہ طریق پڑا تھا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ در آئی۔ وہ اسے مار رہے تھے، جبکہ اس بچے نے انہیں مردہ قرار دے دیا تھا۔ طہا نے رات کو کھڑکی سے اسے نقشے کی طرف جاتے دیکھا تھا، اس لیے تو یہ بات کی تھی۔ نہیں بیٹا، آج کل مردے زندہ ہو رہے ہیں۔ شہنواز، نیلامی میں یہ گھر آپشن میں کیوں نہیں تھا؟ حیدر نے نظر انداز کرتے پوچھا۔ بھائی بچوں کے سامنے؟ شہنواز شرمندہ ہوا تھا۔ سوال کا جواب دو، وہی روب، کیونکہ یہ ابو اور ابو کے نام ہے۔ شہنواز منمنایا۔ یعنی یہ خاندانی ورثہ ہے، حیدر نے زور دیا۔ تو اب کیوں بات کر رہے ہو؟ رئیس علوی نے پوچھا۔ مطلب اس گھر میں آدھا شیئر میرا بھی ہے، حیدر نے بات جاری رکھی۔ وہ سب الجھ گئے، جبکہ طہا نے اکبر کو میسج کیا تھا، چچی کا کمرہ تیار ہو رہا ہے، اس لیے نیکسی میں رکھا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وضاحت دی، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا، وہ بس نازیہ کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو اس وقت یہاں کیوں نہیں ہے وہ؟ انہوں نے جھڑکا۔ طہا کو تب چڑھی، مگر استاد ہی ہوتا ہے۔ تبھی دروازے سے وہ تینوں اندر آئے تھے، اور قطار میں 3 کرسیوں کا اضافہ ہوا تھا۔ حیدر نے محبت بھری نظر مسکان اور میز پر ڈالی، جبکہ نازیہ رخ موڑ گئی تھی، مگر حیدر کے چہرے پر کوئی رنگ نہیں آیا تھا۔ نانو؟ بابا سیڈ یہ نانو ہے؟ سلیمان نے سوال کیا، مگر وہ چپ رہے۔ میں نے یہ یاد دلانے کے لیے سب کو جمع کیا ہے کہ کانٹریکٹ کی مدت ختم ہو چکی ہے۔ حیدر کی بات پر سب نے چونک کر اسکرین کی طرف دیکھا۔ کون سا کانٹریکٹ؟ طہا نے چھوٹتے ہی پوچھا تھا۔ نازیہ، کہ تمہیں بھی یاد نہیں؟ انہوں نے روب سے پوچھا۔ مجھے کچھ یاد نہیں، وہ ڈٹھائی سے بولی۔ مردوں سے بات نہیں کی جاتی۔ انہوں نے اس کی بات لٹائی تو نازیہ نے شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ زہر لگ رہے ہو حیدر علوی، وہ بنا کر کہا گیا۔ اسکرین پر وہ مسکرائے تھے۔ طہا نے چونک کر انہیں دیکھا۔ یہ الفاظ، یہ حیدر کا فلک تھا۔ زہر لگ رہے ہو طہا علوی، ایک سال میں نہ جانے کتنی دفعہ یہ الفاظ سنے تھے۔ کیا تھا یہ؟ معز اور مسکان اسکرین پر اس چہرے کو دیکھ رہے تھے، ان کا صاحبان، وہ شفقت و محبت، وہ بات کرتے وقت نرمی، مگر صرف ان سے، وہ آنکھوں کی چمک، سب ویسی تھی۔ ابو؟ مسکان نے رندی آواز میں پکارا۔ جی بیٹا، مسکرا کر نرمی سے پوچھا۔ روب کہیں نہیں تھا۔ معز مجھے تنگ کرتا ہے، اس نے معز کی طرف انگلی کرتے غصے سے کہا، آنکھوں میں نمی تھی۔ معز بکھلا گیا تھا، جبکہ حیدر کا قہقہ گونجا تھا۔ میری بچی، کتنی محبت تھی ان الفاظ میں، کتنا کچھ کھویا تو انہوں نے، کتنا کچھ بچانے کے لیے۔ ابو، میں نہیں، یہ تنگ کرتی ہیں، معز نے الٹی شکایت لگائی۔ سب کے اعصاب پرسکون ہوئے تھے۔ طہا علوی، کانٹریکٹ کی مدت ختم ہو چکی ہے۔ وہ دوبارہ بات پر آئے۔
کس کانٹریکٹ کی بات کر رہے ہو حیدر؟ رئیس الوی نے پوچھا۔ اگر اس روز پڑھ لیا ہوتا تو آج یہ نہ ہوتا۔ کیا مطلب؟ تقیر نے مرنے سے پہلے جو وصیت کی تھی میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو مسٹر الوی نے کسی کو پڑھنے کی اجازت کب دی ہے؟ انہیں بس حکم دینا ہوتا ہے، تہا نے بنا کر کہا۔ ایک نیا کانٹریکٹ مطلب مر کر بھی تقیر الوی سب کچھ کنٹرول کیے ہوئے تھا۔ خیر، اس کمرے میں موجود ہر فرد نے اس پر سائن کیے ہیں تو عمل بھی کرنا پڑے گا، انہوں نے تحکمانہ انداز میں اپنایا تھا۔ بات پوری ہوتے ہی اسکرین سیاہ ہو گئی۔ تہا نے کرسی کی پشت سے سر ٹکا لیا۔ 7 سال بعد حیدر الوی نے رابطہ اگر صرف اس کانٹریکٹ کا بتانے کے لیے کیا تھا تو وہ کانٹریکٹ ضرور بازی پلٹنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ میں تو سلیمان جتنی بھی نہیں تھی، مجھے پر کوئی اصول لاگو نہیں ہوگا۔ سلیمان مسکان نے راہ فرار لی۔ تہا نے اس کی طرف دیکھا۔ ہلکی گندمی رنگت، پیشانی پر کٹے ہوئے بال، تیکھے ناخوش، جینز اور ٹاپ میں وہ اپنی زندگی کے حسین ترین دور میں تھی، جب حسین تو بالکل نہیں رہنے والا تھا۔ تو کیا سلیمان بھی اس کانٹریکٹ سے محفوظ نہیں؟ سلیمان بھی اس کانٹریکٹ سے محفوظ نہیں، نازیہ نے اداسی سے کہا۔ کیا ہے اس میں؟ آبدار نے پوچھا۔ میں نے کون سا پڑھا ہے؟ تو تقیر الوی نے موقع بھی نہیں دیا تھا۔ کوئی ایک جس نے اسے پڑھا ہو؟ رئیس الوی نے اس سے پوچھا تھا۔ سب کے چہرے بتا رہے تھے کوئی نہیں تھا۔ ہیرا نے پڑھا ہے، نازیہ نے بتایا۔ سب کی نظروں کا مرکز اب نازیہ تھی۔ صرف ایک صفحہ، اس میں تبدیلی کی تھی ہیرا نے۔ وہ کون سا اتنی بڑی تھی جو ابے نے اس کی سنی ہوگی؟ شروز کو افسوس ہوا۔ خیر، سنتا تو وہ اس کی تب بھی تھا جب وہ بول نہیں سکتی تھی۔ نیلم نے تنفر سے کہا۔ تو میں اس کی کچھ شرطیں بتا سکتا ہوں؟ معز نے ہلکے پھلکے انداز میں کہتے ہاتھ جھاڑے تھے۔ کیا؟ شروز کو تجسس ہوا۔ کھانا، کھانا اور کھانا۔ ہیرا کی زندگی تب صرف کھانے کے گرد گھومتی تھی۔ غور سے سنتے وقت اس کے کندھے ڈھیلے پڑے تھے۔ مسٹر الوی نے وہ کانٹریکٹ بنایا، بڑے سے بڑے کی امید رکھو، تہا نے رسان سے کہا تھا۔ آپ سے برے تو نہیں ہوں گے؟ مسکان کی زبان پھسلی تھی، پر تہا کی ایک گھڑی سے وہ سہم کر نازیہ کے پیچھے چھپ گئی۔ بابا، سلیمان نے اس کا ہاتھ ہلایا۔ میں اسکول نہ جاؤں؟ ٹائم گزر گیا ہے، اس نے اس قدر معصومیت سے کہا کہ تہا اسے دیکھتا رہ گیا۔ بالکل نہیں، ابھی جاؤ اسکول، اقدس نے غصے سے کہا۔ گھسنے بھی نہیں دیں گے؟ مسکان کی زبان میں کھجلی ہوئی تھی۔ مجھے دیں گے نا؟ سلیمان اداس ہو گیا۔ کیوں؟ اسکول تمہارے باپ کا ہے؟ اس نے ترک کر پوچھا، مگر احساس ہونے پر کان کی لو کو چھوا تھا۔ ہاں، اسکول اس کے باپ کا ہے۔ آواز عقب سے آئی تھی، سب جھٹکے سے پیچھے مڑے۔ وہ ہیرا مرتضیٰ تھی، وہ اتنی جلدی کیسے جاگ گئی تھی؟ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اللہ حافظ۔